अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जितने भी हुकूमत ने मुकदमात बनवाए नेब के ज़रिए, उन तमाम मुकदमात में ज़मानत तो उनकी हो गई है, लेकिन हुकूमत की जो इंतकाम की आग है वो ठंडी नहीं हो रही। हुकूमत ने ऐलान किया है कि हुदैबिया पेपर मिल्स की अब नए सिरे से तहकीकात होगी, दोबारा से तहकीकात होगी। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की ज़ेर सदारत हुकूमती इजलास में ये फ़ैसला किया गया है। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है और उन्होंने इसका ऐलान किया है कि वज़ीर आज़म को इस फ़ैसले का बताया कि वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमात के हवाले से, और अब ये फ़ैसला किया गया है कि हुदैबिया पेपर मिल्स जो है इसकी दोबारा से असर नो तहकीकात की ज़रूरत है, और मुतल्लिका जो इदारे हैं उनको हिदायत जारी की गई हैं कि वो असर नो तहकीकात करें। हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, और मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी कि नून लीग का रद्द-ए-अमल क्या है और पीटीआई क्यों ऐसा कर रही है जब अदालतों से तमाम मुकदमात आशियाना स्कीम का मामला हो या गंदा नाले का, साफ़ पानी का, या मेट्रो लाहौर मुल्तान मेट्रो का, या जितने भी आमदन से ज़ायद असासों का, मनी लॉन्ड्रिंग का, पता नहीं कितने मुकदमात इन्होंने बनाए शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़। वो मुल्क के अपोजिशन लीडर हैं, कौमी असम्बली में नून लीग के सदर हैं, लेकिन तमाम मुकदमात में उनकी ज़मानत हो गई है। उनको मुल्क से बाहर जाना था, हुकूमत ने उनको रोक दिया और फिर एतराफ़ भी कर लिया। एक तरफ हुकूमत ये कहती रही है कि भाई नेब आज़ाद इदारा है और नेब के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, नेब ख़ुद मुकदमात बना रहा होता है, ख़ुद तहकीकात कर रहा होता है, हमारा कोई प्रेशर नहीं होता। फिर दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके एतराफ़ भी कर रहे होते हैं हुकूमती वज़रा के शहबाज शरीफ को हमने रोका और हम अदालती फ़ैसले को भी चैलेंज करेंगे। उसके बाद अदालती फ़ैसला तो अभी तक चैलेंज नहीं हुआ, लेकिन अब नया फ़ैसला हुकूमत का सामने आया। इस मामले पर तफसील में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, हुकूमत जो है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ या शहबाज शरीफ के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ गई है। वो हर कीमत पर चाहते हैं कि शहबाज शरीफ जेल में रहें। शहबाज शरीफ रिहा करा गए। शहबाज शरीफ के बेटे जो हैं हमज़ा शहबाज, पंजाब में अपोजिशन लीडर, वो भी रिहा करा गए ज़मानत पर। मियां नवाज़ शरीफ मुल्क से बाहर चले गए। अब नून लीग के लिए एक आम तसर है कि नून लीग के मामलात मुक़्तदर क़ुव्वतों के साथ, इस्टबलिशमेंट के साथ सेटल हो गए हैं। इसी वजह से नून लीग, मियां नवाज़ शरीफ भी मुल्क से बाहर हैं, नवाज़ शरीफ ख़ामोश भी हैं आजकल, और मरीम नवाज़ भी आजकल ख़ामोश हैं। पहले की तरह इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी नहीं कर रहे। ये इस बात का एक मुँह बोलता एक सबूत समझा जा रहा है या अलामत समझी जा रही है कि भाई मरीम नवाज़ और मियां नवाज़ शरीफ ख़ामोश हैं। इसका मतलब है कि नून लीग के मामलात सेटल हो रहे हैं। फिर हमज़ा शहबाज भी रिहा के आ गए, शहबाज शरीफ भी रिहा के आ गए। अदालत ने फिर इजाज़त भी दे दी शहबाज शरीफ को और ब्लैक लिस्ट से नाम निकालने का भी हुक्म दिया, मुल्क से बाहर जाने की भी इजाज़त दे दी कि वो मुल्क से बाहर जा सकते हैं और इलाज करा सकते हैं। वन टाइम उनको इजाज़त दी गई, लेकिन हुकूमत ने एयरपोर्ट पर ही 8 मई को उनको रोक दिया। जब वो जाने लगे थे तो हुकूमत ने किसी और लिस्ट निकाली। हुकूमत ने कि जी दूसरी लिस्ट में नाम है। अदालत ने एक ब्लैक लिस्ट का कहा है, आपका नाम दूसरी लिस्ट में भी है। तो मरीम औरंगज़ेब ने तो उस वक़्त भी एहतजाज किया था कि हुकूमत ने नई लिस्ट में जानबूझकर शहबाज शरीफ का नाम डाला है। ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हिदायत पर और जो शहज़ाद अकबर हैं उनकी हिदायत पर यह किया गया है। फिर उन्होंने एहतजाज भी किया, FIA दफ्तर भी गए, लाहौर जो दफ्तर है FIA का, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर FIA ने पुलिस को भी लिखा जी ये इन्होंने हमला किया है या इस तरह का कोई
کہ FIA دفتر کے باہر جو ہے انہوں نے ہنگامہ کیا ہے، تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب شہباز شریف تو ملک میں رہ گئے، عید بھی ادھر کریں گے، عدالتیں بھی بند ہو گئیں، چھٹیاں ہو گئیں، حکومت پریشان ہے، حکومت سر پکڑ کر بیٹھ گئی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے بھائی۔ نون لیگ کے معاملات سیدھے ہوتے جا رہے ہیں، اور اب ایسا لگ رہا ہے جو حکومت کارروائی کر رہی ہے شہباز شریف کے خلاف، ایک تو کلیئر ہو رہا ہے کہ یہ انتقام ہو رہا ہے اپوزیشن کے خلاف، اپوزیشن کے لوگوں کے خلاف۔ خورشید شاہ ابھی تک اندر ہیں، اور پھر جاوید لطیف کو بھی اندر کر دیا ہے، پھر خواجہ آصف بھی اندر ہیں، باقی نون لیگ کے تو باہر آ گئے ہیں، لیکن شہباز شریف کو حکومت نہیں چھوڑنا چاہ رہی، اور حکومت چاہتی ہے کہ شہباز شریف جیل میں رہیں، کیونکہ ایک تجزیہ یہ بھی سامنے آ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں، تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت عمران خان اپنا نعم البدل سمجھ رہے ہیں شہباز شریف کو، اپنا الٹرنیٹ سمجھ رہے ہیں شہباز شریف کو، متبادل سمجھ رہے ہیں، کیونکہ پہلے عمران خان یہ کہتے رہے ہیں کہ بھائی فوج کے پاس، اسٹیبلشمنٹ کے پاس پہلا آپشن بھی عمران خان ہے، دوسرا آپشن بھی عمران خان ہے، تو تیسرا آپشن بھی عمران خان ہے۔ یہ PTI کے لوگ یہ کہتے رہے ہیں کہ بھائی اب دوسرا اور تیسرا آپشن بھی عمران خان ہی ہے، یعنی پیپلز پارٹی، نون لیگ کوئی آپشن نہیں رہا، یہ کہتے رہے ہیں۔ اس طرح کا تکبر اور غرور جو ہے ہم نے مشرف دور میں قاف لیگ کے لوگوں میں بھی دیکھا، مشرف کے ساتھیوں میں بھی دیکھا، مشرف میں بھی دیکھا، جو کہتے تھے کہ بھائی بے نظیر اور نواز شریف ملک میں کبھی واپس نہیں آئیں گے، ان کی سیاست ختم ہو چکی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا باب بند ہو چکا، یہ کہتے رہے ہیں مشرف بھی اور ان کے ساتھی بھی۔ پھر قاف لیگ کے لوگ بھی کہتے رہے کہ جی مشرف کو وردی میں اگر 100 مرتبہ ہمیں منتخب کرانا پڑا تو ہم 100 مرتبہ بھی ان کو منتخب کرائیں گے، لیکن وقت نے، اللہ کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے، وقت پھر ظاہر ہے کسی کے ساتھ کسی کا نہیں ہوتا، تو وقت نے ثابت کیا کہ وہ مشرف کہاں ہیں اس وقت، اور قاف لیگ اور مشرف کے ساتھی ان کا بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت قاف لیگ چلیں اپنے کوشش کر رہی ہے کہ اپنے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے قاف لیگ نے کسی نہ کسی حد تک، پنجاب کی لیول تک، لیکن اب جب عمران خان آئے اور PTI کے لوگ آئے تو انہوں نے بھی وہی تیور دکھانا شروع کیے، وہی تکبر، وہی غرور، کہ بھئی ہم ہی ہیں لاڈلے اسٹیبلشمنٹ کے، ہمارے علاوہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے پاس آپشن نہیں ہے، پہلا آپشن بھی، دوسرا بھی، تیسرا بھی عمران خان ہی ہوگا۔ لیکن اب عمران خان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کو عمران خان اپنا متبادل سمجھ رہے ہیں، اسی لیے شہباز شریف پر PTI حکومت تپی ہوئی ہے اور شہباز شریف کو رگڑے میں رکھنا چاہ رہی ہے۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی بلا امتیاز احتساب، بلا امتیاز احتساب یہ کیسا احتساب ہے کہ عدالتوں نے ان کو رہا کر دیا ہے، ان کی ضمانت منظور کر لی ہے، لیکن آپ نئے مقدمات دائر کرے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما یہ کہتے ہیں، مریم اورنگزیب اور دیگر، کہ بھئی پہلے جو مقدمات دائر کیے جن میں ان کی ضمانت ہوئی ہے شہباز شریف کی، جن میں رہا ہو گئے ہیں، تو اب نیا آپ مقدمہ دائر کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے مقدمات کو آپ تسلیم کر رہے ہیں نا، کہ پہلے جو مقدمات بنائے تھے آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کا ہو، یا صاف پانی کا ہو، گندا نالا کا ہو، یا لاہور ملتان موٹر وے ہو، آمدن سے زائد اثاثے ہوں، منی لانڈرنگ ہو، یہ سارے مقدمات، اس کا مطلب ہے آپ نے جھوٹے بنائے تھے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں بڑا دم ہے، اس مقدمے میں، حدیبیہ پیپر ملز میں نواز شریف اور شہباز شریف یہ جو ہیں مین مجرم ہیں، اور وزیر اعظم کو بڑی بریفنگ دی جا رہی ہے ان کی قانونی لیگل ٹیم کی جانب سے کہ اس میں بڑا دم ہے۔ یہ مقدمہ ختم ہو چکا ہے۔ نیب یہی مقدمہ پاناما کیس میں عدالت میں لے کے گئی تھی، لیکن عدالت نے اس کو ختم کر دیا تھا۔ جب ہائی کورٹ نے ختم کر دیا تو پھر نیب چلا گیا تھا سپریم کورٹ میں، لیکن سپریم کورٹ نے بھی اس مقدمے کو ختم کر دیا، اور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا ہے۔ اب ہائی کورٹ، سپریم کورٹ جو مقدمہ ختم کر چکی ہے شہباز شریف اور نواز شریف کے خلاف حدیبیہ پیپر مل کا، اب حکومت، PTI کی حکومت
اپنا یہ مقدمہ دوبارہ کھولنا چاہ رہی ہے جو ختم ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب کلیئر ہو رہا ہے کہ حکومت انتقام لینا چاہ رہی ہے، حکومت انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے۔ اگر بلا امتیاز احتساب ہوتا تو اپنے لوگوں کے خلاف بھی کارروائیاں ہوتی، اپنے کسی آدمی کے خلاف، کسی پی ٹی آئی کے بندے کے خلاف، کسی وزیر کے خلاف کوئی انکوائری نہیں چل رہی، نہ ایف آئی اے کوئی حرکت میں آئے گا، نہ نیب حرکت میں آئے گا۔ لیکن اپوزیشن اور اپنے خلاف جو مقدمات یا جو کیسز ہیں وہ بھی پینڈنگ میں انہوں نے کیے ہوئے ہیں۔ فارن فنڈنگ کیس بھی سالوں سے لٹکا ہوا ہے، اس پہ بھی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ درخواستیں دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس کیس کو نہ کھولا جائے، ڈیلے کیا جائے، یہ کیا جائے۔ مختلف درخواستیں دی جاتی ہیں تاکہ اس کیس کو طوالت دی جائے اور اس کو لمبا کیا جائے۔ تو اپنے لوگوں کے خلاف کوئی احتساب نہیں، احتساب صرف اپوزیشن کے خلاف ہوتا ہے۔ شہباز شریف اپنی گیم میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے جو نون لیگ کے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں شہباز شریف نے ملک سے باہر جانا تھا، میاں نواز شریف کے ساتھ ملنا تھا، مشاورت کرنی تھی، ان کو اعتماد میں لینا تھا، آگے کی حکمت عملی اور جو بھی مذاکرات وغیرہ جہاں جہاں ہو رہے ہوتے ہیں پس پردہ، ان کے بارے میں حکمت عملی طے کرنی تھی، لیکن انہوں نے باہر جانے نہیں دیا۔ خود اعتراف کیا فواد چودھری نے کہ بھئی ہم نہیں چاہتے تھے کہ شہباز شریف ملک سے باہر جائیں۔ یہ پرسوں جو پریس کانفرنس کی تھی شہزاد اکبر کے ساتھ، اس میں فواد چودھری نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ ملک سے باہر جائیں، اور ہم چیلنج کریں گے عدالتی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو، جس میں عدالت نے لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو ون ٹائم ملک سے باہر جانے کی اجازت دی ہے۔ اس فیصلے کو چیلنج کریں گے۔ اب چیلنج ہوا نہیں، لیکن نیا کیس شہباز شریف کے خلاف اس نئے کیس کی انکوائری کے احکامات جاری کر دیے ہیں جو متعلقہ ادارے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں متعلقہ ادارے کیا کرتے ہیں، کیس بناتے ہیں، ریفرنس بناتے ہیں، انکوائری شروع کرتے ہیں، لیکن حکومت نے فیصلہ اپنے طور پر کر دیا ہے کہ بھئی اس کی حدیبیہ پیپر مل کی جو ہے اثر نو تحقیقات کرائی جائے گی نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔